عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی اور ترک اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت نہ صرف اپنی بہادری، حکمت اور قیادت کی وجہ سے مشہور ہیں، بلکہ ان کی زندگی اور وفات کے بعد ان کے مزار سے جڑی داستان بھی تاریخ کا ایک دلچسپ اور روحانی باب ہے۔ یہ کہانی محض ایک قبر کی نہیں، بلکہ وفاداری، اطاعت اور روحانی عقیدت کی عکاسی کرتی ہے، جو باپ اور بیٹے کے رشتے سے شروع ہو کر ایک عظیم سلطنت کی بنیادوں تک پھیلتی ہے۔ عثمان غازی کی وفات اس وقت ہوئی جب برسا شہر ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ وہ اپنی زندگی میں برسا کی فتح دیکھ سکیں، لیکن تقدیر نے کچھ اور لکھا تھا۔ عثمان غازی اس فتح سے پہلے وفات پا گئے۔ اپنی آخری سانسوں میں انہوں نے اپنے بیٹے اور خان غازی کو وصیت کی کہ اگر برسا فتح ہو جائے تو ان کی تدفین اس مقدس شہر میں کی جائے۔ چونکہ عثمان غازی کی وفات برسا کی فتح سے پہلے ہوئی، اس لیے انہیں اس وقت برسا میں دفن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بجائے ان کی تدفین عارضی طور پر ایک تاریخی پہاڑی پر کی گئی، جو موجودہ ترکی کے علاقے سوگھت کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام عثمان غازی کی زندگی کا اہم حصہ رہا، جہاں ان کے خاندان اور قبائلی سرداروں کی قبریں بھی موجود تھیں۔ یہ جگہ اس وقت عثمانی قبائل کے لیے روحانی اور تاریخی اہمیت رکھتی تھی۔ مورخ عاشق پاشا زادے نے اپنی کتاب تاریخ عثمان میں لکھا ہے کہ جب برسا بالا آخر فتح ہوا تو اور خان غازی نے اپنے والد کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ان کی قبر کو سوگھت کی اس پہاڑی سے برسا منتقل کیا۔ برسا میں عثمان غازی کے لیے ایک سادہ لیکن باوقار مزار تعمیر کیا گیا، جو اس شہر کے ایک مقام پر بنایا گیا جہاں پہلے ایک عیسائی گرجا گھر موجود تھا۔ یہ مزار عثمانی سلطنت کی روحانی، سیاسی اور عسکری طاقت کی علامت بن گیا۔ مورخ ابن کمال نے اپنی کتاب تواریخ آل عثمان میں بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ برسا کی فتح کے بعد عثمان غازی کی باقیات کو وہاں منتقل کیا گیا اور ایک باوقار مزار بنایا گیا۔ یہ عمل نہ صرف ایک وصیت کی تکمیل تھا، بلکہ عثمانی نظریہ کی بنیادوں کو بھی مضبوط کرتا تھا، جس میں والدین کی اطاعت، اسلامی اصولوں کی پابندی اور روحانی اقدار کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اور خان غازی کا یہ اقدام صرف ایک بیٹے کی اپنے باپ کے لیے محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی اور روحانی پیغام بھی تھا کہ ایک نئی اسلامی سلطنت ابھر رہی ہے، جو نہ صرف زمینیں بلکہ دلوں کو بھی فتح کرے گی۔ مشہور مغربی مورخ لارڈ کنروس نے اپنی کتاب دی رائز آف دی عثمانی ایمپائر میں اس واقعے کو عثمانی سلطنت کے روحانی محرک سے جوڑا ہے، جو اسے صرف ایک جنگزو ریاست نہیں بلکہ ایک نظریاتی طاقت بھی بناتا تھا۔ عثمان غازی کا مزار وقت کے ساتھ عثمانی سلطانوں اور عام مسلمانوں کے لیے ایک زیارت گاہ بن گیا، لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سن 1855 عیسوی میں برسا میں ایک شدید جھلجھلے نے عثمان غازی کے مزار کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ زوال کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود سلطان عبد المجید اول نے فوری طور پر مزار کی دوبارہ تعمیر کے احکامات جاری کیے۔ اس بار مزار کو عظیم شان و شوکت کے ساتھ لیکن روحانی سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا۔ اس کی تزئین قرآنی آیات، اسلامی خطاطی اور عثمانی فن تعمیر کے شاندار نمونوں سے کی گئی۔ یہ عمل اس بات کا ثبوت تھا کہ سلطنت اپنے بانی کے احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چاہتی تھی۔ ترک مورخ یلماز اوجتنا نے اپنی کتاب بیوک ترکی میں اس مزار کی دوبارہ تعمیر کو عثمانی تہذیب کے تسلس اور تاریخی شعور کی علامت قرار دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ عثمان غازی کا مزار محض ایک قبر نہیں، بلکہ ایک قوم کے خوابوں، قربانیوں، وفاداری اور عقیدت کی علامت ہے۔ آج جب کوئی برسا میں عثمان غازی کے مزار پر قدم رکھتا ہے تو اسے صرف ایک قبر نہیں بلکہ ایک پوری تاریخ نظر آتی ہے، جو خاموشی سے بتاتی ہے کہ سلطنتیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ جذبوں، اصولوں اور خلوص سے بنتی ہیں۔ کچھ روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی برسا کی فتح سے پہلے سخت بیمار ہو گئے تھے، اور جب اور خان غازی نے برسا فتح کیا تو عثمان غازی کی وفات ہو چکی تھی۔
جس کے بعد ان کی میت کو برسا منتقل کیا گیا۔ حالانکہ تاریخی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان غازی کی تدفین ابتدا میں سوگھت کی ایک پہاڑی پر کی گئی، جہاں ان کے آباء و اجداد اور قبائلی معززین دفن تھے۔ برسا کی فتح کے بعد ان کی باقیات کو وہاں منتقل کیا گیا، جیسا کہ عاشق پاشا زادے اور دیگر مؤرخین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ سن 1855 عیسوی کے زلزلے کے بعد سلطان عبد المجید اول نے مزار کی دوبارہ تعمیر کروائی، جسے عظیم شان و شوکت کے ساتھ بنایا گیا تاکہ آنے والی نسلیں عثمان غازی کی عظمت کو یاد رکھیں۔ یہ مزار آج بھی اس عظیم سلطان کی یاد دلاتا ہے جس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو صدیوں تک دنیا پر چھائی رہی۔ آج اگر کوئی نوجوان سلطنت عثمانیہ کی اصل تاریخ جاننا چاہتا ہے تو اسے تخت و تاج کی چکا چوندھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ برسا میں عثمان غازی کے مزار پر جا کر ایک لمحے کے لیے خاموشی سے کھڑا ہو جائے۔ وہاں اسے تاریخ کی گونج سنائی دے گی جو کہتی ہے کہ سلطنتیں بنانے کے لیے خون، جان اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک نسل کی قربانی کئی نسلوں کو سکون اور عزت عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عثمان غازی کے مزار پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔